ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز اساتذہ و طلباء، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست میں مسئلہ فدق پر اپنی گفتگو شروع کی تھی، اور ابتدائی طور پر اس مسئلے کے جو قرآنی قواعد اور ضوابط ہیں، سورہ حشر کی روشنی میں آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک ان کا بیان کیا تھا. پھر سورہ انفال میں ذکر ہونے والے اموال غنیمت کے بنیادی قواعد کا بھی ذکر کیا تھا، اور ان کے ساتھ اختصار سے صدقات کے مصارف جن کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے آیت نمبر 60 میں، ان کا بیان بھی کیا تھا. آج ہم اپنی گفتگو اسی نقطے سے آگے بڑھا رہے ہیں، اور پچھلی نشست کی گفتگو میں نے یہاں پہ ختم کی تھی کہ 5 حصے مال غنیمت کے کیے گئے ہیں، جن میں سے 4 حصے فوجیوں کو دیے جاتے تھے، کیونکہ مال غنیمت جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا تھا. تو فوجیوں کی جنگی خدمات کے صلے کے طور پر اسٹیٹ اوے 4 حصے تو ان کو مل جاتے، اور جو 5واں حصہ بچتا اس کے پھر 5 حصے کیے جاتے، اور ان 5 حصوں میں وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ سورہ انفال میں پھر ان کا ذکر آیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حصہ بھی ہوتا، اور ذوی القربہ کا، یتامہ، مساکین اور محتاجوں کا اور مسافروں کا. تو اس طرح
گویا ذویل قربا کا حصہ کل مال غنیمت میں قرابت داروں کا، بنو ہاشم، قریش اور اہل بیت اطہار، ان کا حصہ مجموعی طور پر پورے مال غنیمت میں 25واں حصہ بنتا تھا، چونکہ 4 حصے فوجیوں کو چلے گئے، 5واں حصہ بچا، اور 5ویں حصے کے پھر مزید 5 حصے ہوئے۔ جب مزید 5 حصے ہوئے تو ان میں سے ایک حصہ ذوی القربا کا ہوا، قرابت داروں کا، جس میں اہل بیت اطہار، بنو ہاشم سب آتے ہیں۔ تو گیا مال غنیمت کا 25واں حصہ ان کا بنتا تھا۔ یہ خمس الخمس ہوتا تھا۔ عظیم تابعین جن میں قتادہ بھی ہیں، امام حسن بصری بھی ہیں، عطا بھی ہیں، ابراہیم النخعی بھی ہیں، امام شعبی بھی ہیں، یہ سارے بیان کرتے ہیں کہ اس 5ویں حصے میں جو ذکر آیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، تو وہ حصہ ایک ہی ہے، اور اس کے بعد پھر باقی حصے جو کیے جاتے ہیں وہ اس 5ویں حصے کے فردر اجزاء ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے، ائمہ تفسیر نے، کہ جب ذوی القربا کی بات آئی، وَلِذِي القربا کے قرابت دار کون ہیں، یہ حکم کامن ہے یہاں پر مال غنیمت کے لیے بھی اور مال فے کے لیے بھی۔ مال فے جو جنگ کے بغیر قبضے میں آ گیا ہو، صلح و صفائی کے ساتھ، تو وہ حصہ جو ذوی القربا کے لیے مختص ہے۔ تو ذوی القربا میں کون آتے ہیں؟ کئی مفسرین نے کہا اس میں جمی قریش ہیں، اور وہ سارے قریش، بعضوں نے کہا کہ قریش میں سے وہ خاندان جن پر صدقہ یعنی زکوٰۃ حلال نہیں ہے، منع کر دی گئی ہے جن پر۔ حضرت مجاہد نے اور سیدنا امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام، انہوں نے تفسیر کی اور فرمایا اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو المطلب ہیں، جو ذوی القربا کے حصے میں حصے دار بنتے ہیں۔ یہ تقسیم جس طرح مال غنیمت میں ہے، تقسیم اسی طرح مال فے میں بھی ہے، مگر فرق میں نے یہ سمجھا دیا تھا کہ مال فے اور مال غنیمت میں بنیادی طور پر ڈفرینس یہ ہے، بیسک جو پوائنٹ آف ڈفرینسیشن ہے، ڈسٹنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں تمام حصہ داروں کو، شیئر ہولڈرز کو ملکیت منتقل کر دی جاتی تھی، اور وہ اس کے مالک ہو جاتے تھے، ان کی اپنی پرسنل، پرائیویٹ، ایکسکلوسیو اونرشپ ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہر حصے دار کو تھوڑا زیادہ حصہ مل گیا، پھر کسی اور کا حصہ باقی نہیں رہتا تھا، تو اسٹریٹ اوے اس کی اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی تھی مال کی۔ اور مال فے میں اونرشپ کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبضہ و تصرف میں رکھتے۔ اس لیے تفصیلات میں آیا ہے کہ یہ خاصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ و تصرف میں ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی تعلیمات کے مطابق کہ یہ حصہ دار ہیں، اور ان کو حسب ضرورت جس طرح اپنے اختیار کے مطابق جس طرح چاہتے ان پر خرچ فرماتے، مگر قبضہ اور تصرف، پوزیشن اور اونرشپ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہتی، اور آقا علیہ السلام کا یہ قبضہ و تصرف میں رکھنا ان اموال کو وہ بحیثیت سربراہ امت کے تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی وہ پرسنل پراپرٹی وہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ بیسک دیکھیے نا کہ ایک جنگ ہوئی ہے، خیبر، اہل خیبر یہود کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں انہوں نے بعد میں جب خیبر فتح ہوا تو انہوں نے سرنڈر کرتے ہوئے شرائط کر کے طے کر لیا، تو وہ مال فے میں آ گیا۔ اب اس جنگ کی اور فتح یابی کا جو اثر اور رعب اور دبدبہ قریبی علاقے فدق پر پڑا، وہ علاقہ بھی یہود کا تھا، تو خوف زدہ ہو گئے اس جنگ سے جو خیبر میں ہوئی۔
خوف زدہ ہو گئے مسلمانوں کے لشکر اور افواج کی طاقت اور قوت سے، اور خوف زدہ ہو گئے اس عظیم فتح یابی سے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جب خیبر والے اور قلعہ خیبر والے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے اور اسلام کی افواج کے سامنے انہیں الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا پڑا، تو ہمارے اندر مقابلے کی کیا سکت ہے؟ سو انہوں نے خود آفر بھیج دی کہ ان شرائط کے اوپر ہمارے ساتھ امان کا معاہدہ کر لیں اور ہم آدھی آدھی جو اس کی انکم ہے وہ آپ کو اور آدھی اپنے اخراجات کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آفر کو قبول کر لیا۔ اب جو بات دیکھنے والی ہے، مال فے ہاتھ میں تو آتا تھا جنگ کیے بغیر، مگر کیوں سرنڈر کرتے تھے وہ قرا، وہ قریے، وہ گاؤں، وہ بستیاں، وہ قبائل، وہ شہر، وہ لوگ سرنڈر کیوں کرتے تھے؟ صاف ظاہر ہے جو اور علاقوں میں جنگیں ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کی فتوحات کا جو ایک دھاک بن جاتی، ایک اثر، ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو جاتا، اسی کا ہی ریزلٹ ہوتا تھا، اسی کا ہی امپیکٹ ہوتا تھا، اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے تھے، اس کے اثرات اور نتائج ہوتے تھے، جن کے پیش نظر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جنگ کریں گے، جانیں بھی ضائع جائیں گی، مال بھی تلف ہوں گے اور الٹیمیٹلی ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے بجائے جنگ کی آپشن میں جانے کے اسٹریٹ اوے سرنڈر کر لیں اور ایک امان نامہ، صلح نامہ آپس میں ہو جائے خصوصی شرائط پر۔ تو ہوتا یہ سرنڈر بھی اسی دوسروں کے ساتھ ہونے والی جنگ کے نتیجے کے طور پہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیسے دے کر تو وہ اموال نہیں خریدے ہوتے تھے، آپ کی پرسنل ٹرانزیکشنز بزنس کی تو وہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے جس طرح مال غنیمت آقا علیہ السلام کے تصرف میں آتا اور آقا علیہ السلام بطور رسول امت، بطور سربراہ ریاست، بطور سربراہ ملت، وہ اللہ کے حکم کی روشنی میں متعلقہ حصہ داروں میں تقسیم فرما دیتے اور انہیں اپنے اپنے حصوں کا مالک کر دیتے۔ تو مال فے میں مالک کسی کو اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ اس میں پرٹیکولرلی اس علاقے سے حاصل ہونے والے، جہاں سے مال فے حاصل ہوا، اس علاقے پر ان کی جنگی ایفرٹس نہیں لگیں، انہیں جنگ نہیں کرنی پڑی، اس وجہ سے وہ مال ان کی ملکیت میں نہیں دیا جاتا تھا۔ حصے دار مور اور لیس وہی تھے، بلکہ مال فے کے حصے دار زیادہ بنائے گئے مال غنیمت کے مقابلے میں۔ مال غنیمت میں تو اسٹریٹ اوے 4 حصے تو فوجیوں کو چلے گئے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، غزوات میں، جہاد میں، اور جو 5واں حصہ بچا انہیں 5 طبقات میں تقسیم کر دیا، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو حصہ ہوتا اس سے تعمیر کعبہ بھی کرتے اور مصالح امت بھی ادا ہوتی، جو ذوی القربہ کا ہوتا، اور اسی میں سے ذوی القربہ کے حصے میں سے آقا علیہ السلام اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتے، بنو ہاشم کو بھی، اور دیگر قریش میں بھی جو لوگ ہوتے تھے، بنو المطلب کو بھی، ان کو بھی اکارڈنگلی 25واں حصہ ملتا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پھر تقسیم فرماتے ان کی ضروریات کے لیے، پھر یتامہ کو بھی ملتا، پھر محتاج و مسکینوں کو بھی ملتا اور مسافروں کو بھی ملتا، تو وہ تو اس سے ملکیت میں چلے جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوزیشن اس میں بھی سیم تھی کہ آپ ایکچولی امین اور ٹرسٹی ہوتے تھے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے نتیجے میں۔ آپ آج کو بھی لے لیں نا، آج اگر جنگیں ہوتی ہیں، وہ آج وہ اموال غنیمت وہ میٹرز نہیں رہے، وہ جسٹ میں بتا رہا ہوں، اگر جنگ ہو اور جنگ میں آپ اپلائی کریں بوٹی اور مال غنیمت، یا صلح کے نتیجے میں مال فے ہاتھ میں آئے، تو کیا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کی اپنی پرسنل اونرشپ کا کلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کلیم کر سکتا ہے کہ جنگ کے نتیجے میں مال اور پراپرٹیز اور جائیدادیں ہاتھ میں آئیں، یا مخالف قوم نے سرنڈر کر لیا اور آپ کے پاس زمین آ گئی؟ تو کیا فتح یاب قوم کا جو سربراہ ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کیا وہ نجی طور پہ مالک بن جائے گا ان جائیدادوں کا؟ نہیں، وہ اس قوم کی ملکیت میں ہوں گی، جو قوم فتح یاب ہوئی ہے اس ملک کی ملکیت میں جائیں گی، وہ سرکاری خزانے میں جائیں گی۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو امین ہوتا ہے، ٹرسٹی ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، بطور ٹرسٹی وہ اس کو مینیج کرتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے حصے مقرر کر دیے ان کے مطابق وہ تقسیم کرتا ہے۔